السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ایڈوکیٹ علی صدیقی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بھی پولیس سے ریلیٹڈ ہے، اور پولیس کے کافی سارے، کیونکہ پولیس سے ریلیٹڈ کافی ایشوز ہیں پولیس کچہری سے ریلیٹڈ، تو اس لیے اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی زیادہ مجھے بنانی پڑے گی۔ اور لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے اگر پولیس آپ کو ڈیٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے، تھانے میں روکنے کی کوشش کرتی ہے، یا پولیس کوشش کرتی ہے کہ آپ کو بلا وجہ ٹارچر کیا جائے، ذہنی ٹارچر کیا جائے، روکا جائے، آپ بلا وجہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے ڈیٹین کیا جائے، تو آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں اور آپ کس طریقے سے اس سارے معاملے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بھی ہے تو پولیس سے ہی ریلیٹڈ، لیکن اس میں کچھ معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ جیسے پولیس اگر آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے خدا نخواستہ آ جاتی ہے، کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جس میں پولیس آپ کے گھر پہ چھاپہ مارتی ہے یا آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ضروری اقدامات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ پولیس جو ہے وہ کس طریقے سے ایکٹ کر سکتی ہے، آپ نے اس سچویشن میں کس طریقے سے ایکٹ کرنا ہے۔ تو یہ نالج اس وقت آپ کو آئے گا جب آپ کوئی معلومات جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور جب آپ کو نالج ہوگا تو آپ کے پاس آپ کو کانفیڈنس ہوگا اپنے اوپر، اور آپ پولیس سے ٹھیک طریقے سے بات چیت کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو نالج ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے پولیس سے بات کرنے کے لیے۔ اگر پولیس فار ایگزامپل خدا نخواستہ آپ کے گھر آ بھی جاتی ہے تو آپ ان سے کہیں کہ جی کس سلسلے میں آپ آئے ہیں۔ آپ ان سے وجہ پوچھیں کہ مجھے کیوں اریسٹ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، کیا ایسی ریزن ہے، میرے خلاف کون سا اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ نکلا ہے کہ آپ میرے گھر پہ آگے مجھے اریسٹ کرنے۔ تو سب سے پہلے آپ جو پولیس سے چیز مانگیں گے وہ ہوگا اریسٹ وارنٹ۔ اریسٹ وارنٹ اگر پولیس آپ کو فراہم کر دیتی ہے تو پھر وہ آپ کو لے جا سکتی ہے اریسٹ کر کے، ادروائز آپ کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ گھر میں پولیس گھس جاتی ہے بتائے بغیر، اور گھر میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے پولیس فورسفلی۔ ایسا بھی پولیس بالکل نہیں کر سکتی۔ اگر ان کے پاس سرچ وارنٹ ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ان کے پاس سرچ وارنٹ ہونا چاہیے۔ اگر ان کے پاس سرچ وارنٹ ہے، آپ کا اریسٹ وارنٹ ہے، تو وہ یہ دونوں کام کر سکتی ہے پولیس، ادروائز ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اگر سرچ وارنٹ بھی ہے ان کے پاس، تو بھی ان کے پاس لیڈی پولیس بھی ہونی چاہیے، جو فیمیل پولیس آفیسرز ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، تاکہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو سکیں، خواتین جو لیڈی پولیس ہے۔ اگر ان کے پاس لیڈی پولیس نہیں ہے ان کے ساتھ پولیس کے، تو پھر آپ کے وہ سرچ وارنٹ ہونے کے ساتھ باوجود بھی گھر میں نہیں گھس سکتے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو تو آپ پولیس سے پوچھیں کہ جی مجھے سرچ وارنٹ دکھائیں، مجھے میرا اریسٹ وارنٹ دکھائیں، پھر میں آپ کو الاؤ کروں گا، یا جو لوگ باقی آپ کے گھر والے ہیں وہ ان کو الاؤ کریں گے، جی ٹھیک ہے آپ گھر میں آ سکتے ہیں اور چھان بین کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ کچھ ایسی سچویشنز ہیں بالکل جس میں اریسٹ وارنٹ کے بغیر بھی یا سرچ وارنٹ کے بغیر بھی پولیس جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے، لیکن وہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ میں کسی اور ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا سلسلے ہوتے ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ اچانک سے گھر میں فورسفلی گھس جاتی ہے، اور بغیر سرچ وارنٹ کے بھی پولیس وہ ایکشن لیتی ہے، لیکن وہ بہت کم سچویشنز ہیں اور بہت ہی زیادہ کرٹیکل سچویشنز ہے۔ تو ایسی خدا نخواستہ کرٹیکل سچویشن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پولیس کو الاؤ نہیں کرنا کہ پولیس جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کے گھر میں گھس جائے۔ اگر پولیس کے پاس سرچ وارنٹ ہے یا پولیس کے پاس اریسٹ وارنٹ ہے اور وہ آپ کو گرفتار کر لیتی ہے، تو بھی پولیس کا رویہ، پولیس کا ایک طور طریقہ ہونا چاہیے۔ پولیس کا ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پولیس آپ سے طریقے سے بات کرے، آپ کو اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کرے، اتنی فورس یوز کرے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے جتنی فورس ایک عام شخص کو پکڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو پکڑنے کے لیے پولیس کے 4-5 بندے آ چکے ہیں، تو اور ایک ہی بندے کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے اور اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، وہ آگے سے جو ہے وہ کوئی پرابلم بھی کریٹ نہیں کر رہا، تو آپ نے سمپل اس کو پکڑنا ہے، اس کو ہتھ کڑی لگانی ہے یا نہیں لگانی، لیکن اس کو آرام سے لے کر جانا ہے، گاڑی میں بٹھانا ہے اور اس کو لے جانا ہے تھانے۔ اس کو مار پیٹ کرنا، اس کو زد و کوب کرنا، یا اس کو جو ہے وہ کوئی اور ٹارچر کرنا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے۔ ایسا بالکل پولیس نہیں کر سکتی۔ پولیس آرام سے جو ملزم ہے اس کو پکڑے گی
اور اس کو اریسٹ کر کے اور اپنے ساتھ لے جائے گی. تشدد وغیرہ پولیس کو الاؤ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پولیس جو ہے وہ فائر بھی نہیں کر سکتی. بہت کوئی کریٹیکل، کوئی بہت بڑا کرمنل کیس اگر ہے، قتل کا مجرم ہے، خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی بات ہے، تو اور وہ بھاگ رہا ہے، پھر تو فائر کرنا پھر بھی بات سمجھ آتی ہے. وہ بھی فائر اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی جان لینے کے لیے، وہ سلسلے اور ہوتے ہیں. لیکن کسی بھی طور پہ فائرنگ الاؤ نہیں ہوتی پولیس کو. پولیس کو مارنا پیٹنا الاؤ نہیں ہے، فائرنگ الاؤ نہیں ہے، تشدد کرنا الاؤ نہیں ہے. ایسا پولیس بالکل نہیں کر سکتی. سمپل گرفتار کرے گی ود وارنٹ، وہ گرفتار کر کے اور وہ لے جائے گی، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ پولیس نے تشدد وغیرہ نہیں کرنا ہوتا. نہ مار پیٹ کر سکتی ہے، نہ کسی کو گولی وولی مار سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد جب وہ اریسٹ کر کے لے جائیں گے تو اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے جو بھی اریسٹ جس کو کیا ہے اس شخص کو. اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کارروائی کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے. مجسٹریٹ کے سامنے ہی آپ کا جو بیان ہے وہ قلم بند کرایا جائے گا. پولیس کے سامنے اگر آپ کوئی بیان دیتے ہیں، فار ایگزامپل پولیس مار پیٹ کرتی ہے اور مار پیٹ کرا کے آپ سے کوئی بھی جرم جو ہے وہ اگلوا لیتی ہے یا بنوا لیتی ہے کوئی بھی جرم، کہ جس یہ جرم تم نے کیا ہے، اتنا مار پیٹ کیا کہ وہ شخص بیچارہ پریشان ہو گئے، اس نے کہا ہاں جی میں نے کیا یہ ظلم اور اس کو قبول کر لیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ پہ تشدد کر کے آپ کو کوئی بھی جرم جو ہے وہ ثابت کرا لیا گیا ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ جج کے پاس جا کے، جج کے سامنے جا کے پیش ہو کے جب آپ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ وہاں پر جو بیان دیں گے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. پولیس کے سامنے اقبال جرم ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پولیس کے سامنے جو بیان آپ دیتے ہیں فورسفلی، ظاہر ہے پولیس آپ سے اگر کوئی بیان لے لیتی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ مجسٹریٹ کے سامنے جا کر جو بیان دیں گے دیٹ از ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے، تو پولیس کنفیشن جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ بھی اپنے آپ ذہن میں رکھیں بات. اچھا، اس کے علاوہ اگر تشدد کرتی ہے پولیس تو 156D ایک سیکشن ہے جس کے تحت پولیس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور 5 سال تک پولیس آفیسر کو سزا ہو سکتی ہے، اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے. یہ وہ سزائیں ہیں جو اگر پولیس اللیگل ایکٹ کرتی ہے، کوئی بھی آفیسر آپ کے خلاف اس طریقے سے گرفتاری میں، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ساری باتیں اس کے اگینسٹ جا کے، تو آپ اس پہ ایکشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اریسٹ کرتے ہوئے جو چیزیں اور ذہن میں رکھنی ہیں وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ اگر خدا نخواستہ اریسٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو الاؤ کرنا، اس کی پرمیشن دینا یہ ضروری ہے. پولیس کو چاہیے کہ وہ گھر والوں کو بتائے کہ ہم کون سے تھانے میں لے کر جا رہے ہیں، تاکہ اگر آپ نے کوئی وکیل کرنا ہے، آپ نے کسی کو بتانا ہے تو آپ بتا سکیں. تو یہ ایکٹیویٹی بھی اکثر پولیس والے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کون سے تھانے میں لے کے جا رہے ہیں، بس گرفتار کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں. اکثر تو موبائل فونز بھی چھین لیتے ہیں. ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ موبائل فونز چھین لیتے ہیں، رابطہ نہیں کرنے دیتے، اور ان کے اور پھر ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ بھی اللیگل ہے. آپ کو جب اریسٹ کرنا ہے کسی کو تو اس کو بتانا ہے کہ کون سے تھانے لے کر جا رہے ہیں اور کہاں پر پیش کریں گے، اور وہ ساری کارروائی کر کے آپ پیش، اور پھر تھانے لے جا کے بھی آپ نے روز نامچہ جو ہے اس میں انٹری بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ وہاں پر وہ انفارمیشن اپڈیٹ ہو. اور اگر یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر اس کے خلاف پولیس کوئی بھی ایکشن لیتی ہے تو آپ اس آفیسر کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہیں. آپ ایس پی صاحب کو کمپلینٹ کر دیں، آپ ڈی پی او صاحب کو کمپلینٹ کر دیں اپنے علاقے کے. تو جو بھی وہاں پر سینئر آفیسر ہیں پولیس کے، ان کو آپ درخواست لکھیں، ایک اپلیکیشن لکھیں اور اس میں ساری کارروائی بتائیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ساری کارروائی ہوئی ہے. تو آپ ہوپ فلی آپ کو یہ باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رہیں گی. اور اگر کبھی آپ کو کوئی اس قسم کا پرابلم خدا نخواستہ آتا ہے تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور اریسٹ وارنٹ، سرچ وارنٹ، یہ چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہے پولیس سے. اس کے بعد ان کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے گھر آئیں. اگر وہ چیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں بڑے شوق سے، لیکن ان کے پاس یہ وارنٹ ہونے چاہیے. اور اگر وارنٹ کے بغیر وہ کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو یہ رائٹس اپنے معلوم ہونے چاہیے، اسی لیے آپ کو یہ رائٹس میں بتا رہا ہوں سارے، کہ ہر شخص کو رائٹس اس کے معلوم ہو کہ کیا رائٹس ہیں. ہوپ فلی آج کی ویڈیو
آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ. اس طرح کی آگے بھی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.